अरे वो ठीक है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا عليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا
إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألوكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض المدينة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من
من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلق يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في فلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعموا من لو يشاء الله أطعموه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم ترجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعث من مرقدنا
وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد عليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصير مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم للذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. अदिल एहतराम मोमिनी, मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम बारी से हो चुका है। जैसा कि आपको इल्म है कि हमारे रेहान भाई के माँ के सोयुम की मजलिस है और मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम बारी से हुआ। वो इसलिए हुआ कि मनकबत रब की सुनाना है तो कुरान पढ़ो, बात माबूद से करना है तो कुरान पढ़ो, चेहरा पुरनूर बनाना है तो कुरान पढ़ो, रूठी किस्मत को मनाना है तो कुरान पढ़ो, अरे हमदे माबूद जो करना है तो कुरान पढ़ो, नात अहमद की सुनाना है तो कुरान पढ़ो, महफिले नूर सजाना है तो कुरान पढ़ो, बंदे मुरसल जो सजाना है तो कुरान पढ़ो, अरे परचमे हक जो उठाना है तो कुरान पढ़ो, नशा बातिल का झुकाना है तो कुरान पढ़ो, और इल्म का बाग लगाना है तो कुरान पढ़ो, जहल को धूल चटाना है तो कुरान पढ़ो,
शमा इमामत की जलाना है तो कुरान पढ़ो, दिया जालिम का बुझाना है तो कुरान पढ़ो, अरे मकान जन्नत में बनाना है तो कुरान पढ़ो, नार से पीछा छुड़ाना है तो कुरान पढ़ो, अरे अजर सालत का जो देना है तो कुरान पढ़ो, ईमान अपना बचाना है तो कुरान पढ़ो, फर्श मजलिस का बिछाना है तो कुरान पढ़ो, जहरा को उस पर बुलाना है तो कुरान पढ़ो, अरे हर दौर पर छाना है तो कुरान पढ़ो, सर जमाने का झुकाना है तो कुरान पढ़ो, सही तारीख जो लिखना है तो कुरान पढ़ो, झूठी तारीख बदलना है तो कुरान पढ़ो, अरे पंजतनी शान दिखाना है तो कुरान पढ़ो, अलम गाजी का उठाना है तो कुरान पढ़ो, अरे 2 टुकड़े चांद जो करना है तो कुरान पढ़ो, दूरा सूरज जो पलटना है तो कुरान पढ़ो, और तारा डेहुड़ी पर बुलाना है तो कुरान पढ़ो, अरे चांद पर डेहुड़ी बनाना है तो कुरान पढ़ो, और इनकलाब आज जो लाना है तो कुरान पढ़ो, सोई कौमों को जगाना है तो कुरान पढ़ो। अब यहाँ से थोड़ा तल्ख शेर कि ताक पर रखने से घर में नहीं आती रोजी, अरे रिस्क अल्लाह से पाना है तो कुरान पढ़ो, रिस्क अल्लाह से पाना है तो कुरान पढ़ो। और अपने कौम में बहुत से मुंह कमिश्नर हैं, ये बात ये शेर समाप्त है कि दिल नशी होती है इस्लाम की सच्ची तालीम, अरे दोस्त दुश्मन को बनाना है तो कुरान पढ़ो। मैंने कहा ना कि बहुत से जो है मुंह के कमिश्नर हैं और सिर्फ तकरीरों से वहदत नहीं होगी कायम, सिर्फ तकरीरों से वहदत नहीं होगी कायम, अरे हक का पैगाम सुनाना है तो कुरान पढ़ो। और आज बेदारिये इस्लाम की तकरीरों में अरे जिंदा किरदार निभाना है तो कुरान पढ़ो। और यह भी थोड़ा तल्ख शेर है कि हक परस्तों को है नेज़े से ये पैगाम हुसैन, अरे माइले जुल्म जमाना हो तो कुरान पढ़ो, माइले जुल्म जमाना हो तो कुरान पढ़ो। और वादिये खजरा से रह रह के सदा आती है, अरे जुल्म को जड़ से मिटाना है तो कुरान पढ़ो। और खुद से आए बल्लिग ये सदा देती है, रुतबा हैदर का समझना है तो कुरान पढ़ो। अरे मुफ्तियों सूरह कौसर ये अज़ा देता है, मर्तबा जहरा का समझना है तो कुरान पढ़ो। और अश्किया छोड़कर दरिया से ये कहकर भागे गाजी के वार से बचना है तो कुरान पढ़ो। और ऐ शफी अहले जमानों के दिलों पर अपना, ऐ शफी अहले जमानों के दिलों पर अपना सिक्का इल्म बिठाना है तो कुरान पढ़ो, सिक्का इल्म बिठाना है तो कुरान पढ़ा। भैया बाबा से बुलंद नारे सलवात। अगर है शौक़े ज़ियारत तो आओ मजलिस में, अगर है शौक़े ज़ियारत तो आओ मजलिस में, पड़ी है सर पे मुसीबत तो आओ मजलिस में, पड़ी है सर पे मुसीबत तो आओ मजलिस में। अगर है शौक़े ज़ियारत तो आओ मजलिस में, पड़ी है सर पे मुसीबत तो आओ मजलिस में। है याद माँ की वसीयत तो आओ मजलिस में, है याद
ماں کی وصیت تو آؤ مجلس میں، جو تم کو چاہیے عزت تو آؤ مجلس میں، جو تم کو چاہیے عزت تو آؤ مجلس میں، کہ غموں کے ماروں کو مجلس میں چین ملتا ہے، وہ خوش نصیب ہے جن کو حسین ملتا، وہ خوش نصیب ہے جن کو حسین ملتا ہے، وہ خوش نصیب ہے جن کو حسین ملتا ہے۔ دیکھے گا کہ آج ایک کام سر عام کیا جائے گا، آج ایک کام سر عام کیا جائے گا، دشمن زہرا کو بدنام کیا جائے گا، دشمن زہرا کو بدنام کیا جائے گا، قاتل شہ کو نیلام کیا جائے گا، قاتل شہ کو نیلام کیا جائے گا، اور چاہنے والوں کو پیغام دیا جائے گا۔ دیکھیے کیا پیغام دیا جائے گا، چاہنے والوں کو پیغام دیا جائے گا کہ کچھ کرے خلد کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، دشمن آل نبی بخشا نہیں جا سکتا، کچھ کرے خلد کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، دشمن آل نبی بخشا نہیں جا سکتا۔ بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ آخری شعر دیکھے گا کہ لے زندگی کا خمس علی کے غلام سے، لے زندگی کا خمس علی کے غلام سے، اے موت آ ضرور مگر احترام سے، اے موت آ ضرور مگر احترام سے، عاشق ہوں گر ذرا بھی اذیت ہوئی مجھے، شکوا کروں گا تیرا میں اپنے امام سے، شکوا کروں گا تیرا میں اپنے امام سے۔ بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ ایک سورہ فاتحہ۔ جب خدا کو پکارا لیا گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی آ گئی آ گئی۔ موت تیرے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں۔ موت کا کیا خطر، موت سے کیا ہے ڈر، تیری مسنت پہ غیروں کو بٹھلا دیا، نائب مصطفیٰ مظہر کبریا، تو ولی و وصی و علی ہی رہا، منزلت میں تیری کیا کبھی آ گئی۔ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملحوس کو بد کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ جب خدا کو پکارا لیا گئے،
جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ اور یہ ماں کو پاک سے قبر میں، قبر کے آگوش پہ جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ فکر میں بچوں کے ایسے گھل جاتی ہے ماں، نوجواں ہوتی ہوئی بوڑھی نظر آتی ہے ماں۔ کب ضرورت ہو میرے بچوں کو اتنا سوچ کر، جاگتی رہتی ہے آنکھیں اور سو جاتی ہے ماں۔ روح کے رشتوں کی یہ گہرائی تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمیں اور چلاتی ہے ماں۔ لوٹ کر واپس سفر سے جب گھر آتی ہے ماں، ڈال کر باہوں گلے پہ سر کو سہلاتی ہے ماں۔ پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، یہ تو ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں۔ اولاً ایک سورہ فاتحہ مرحومہ حور النساء بیگم سرکار جہاں بنت آقا زوار علی خان پڑھ کر۔ نعرہ صلوات۔ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، بھائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینب۔ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ سونے دے سکینہ کو یہ پھر سو نہ سکے گی، رونا بھی اگر چاہے گی پھر رو نہ سکے گی۔ اصغر سے ملاقات تو اب ہو نہ سکے گی۔ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ اے رات بکھر جا تیرے بس میں ہو جہاں تک، مٹ جائیں گے کل آلے پیمبر کے نشاں تک، باقی ہے یہ منظر علی اکبر کی اذاں تک۔ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب،
باقی ہے ابھی آل محمد کا سفینہ، بیٹی کو سلانے کو ہے شبیر کا سینہ، جھولا آل اصغر کا جھلاتی ہے سکینہ، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، کل کون سنے گا میری یہ آہ بکا بھی، ہوگا تہ خنجر میرے بھائی کا گلا بھی، خیمہ تو کجا سر پہ نہ ہوگی یہ ردا بھی، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، بھائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینب۔ عادل احترام مومنین، مولانا موصوف تشریف لا چکے ہیں۔ اب میں سلسلے کی آخری کڑی عارف لکھنوی سے کہوں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ ہاں تھوڑا سا پڑھ دو۔ مرحومہ کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، مجلس سیوم ہے، اور ایک والدہ کے احترام میں کچھ چند اشعار ہیں جو آپ کے پیش خدمت ہیں۔ مولانا میثم ذیلی صاحب آ چکے ہیں، اور جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ان سے دستبردہ گزارش ہے کہ امام باڑے کے اندر تشریف لے آئیں۔ نشان سجدہ حق ہر قدم بنا کے چلے، نشان سجدہ حق ہر قدم بنا کے چلے، وہ رہنما تھے جو شعلوں پر مسکرا کے چلے، وہ رہنما تھے جو شعلوں پر مسکرا کے چلے، یہ اور بات ہے حالات سازگار نہ تھے، ہر ایک دور میں سکے مگر وفا کے چلے، ہر ایک دور میں سکے مگر وفا کے چلے۔ کیونکہ کافی دیر ہو چکی ہے، میں چاہوں گا مجلس کا آغاز ہو۔ مولانا تشریف۔ عادل احترام مومنین، کیونکہ یہ ایک ماں کے سویوں کی مجلس ہے اور ان کے بیٹے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، تو ایک دو شعر ماں کے اوپر ہو جائے۔ ایک بات ہمیشہ رکھیے گا کہ ہر زندگی کے ساتھ ہیں دنیا کے مشکلیں، ارے چکھنا پڑے گا سب کو یہاں موت کا مزہ، ارے مرہم ہر ایک غم کے لیے ہے غم حسین، ہر غم کے واسطے ہے دوا ذکر کربلا، اور یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، ارے جب تلک میں گھر نہ لوٹوں سجدے میں رہتی تھی ماں۔ اور ایک دو شعر اور ادا سسوی صاحب کے کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، ارے تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، ارے عمر بھر رکھے رہی سر پر ضرورت کا پہاڑ، تھک گئی سانسیں تو اب آرام فرماتی ہے ماں، ارے روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، ارے چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں، ارے سب کو دیتی ہے سکون اور خود غموں کی دھوپ میں رفتہ رفتہ برف کی صورت پگھل جاتی ہے ماں، اور ہر عبادت ہر محبت میں نہا ہے غرض، بے غرض بے لوث ہر خدمت کو کر جاتی ہے ماں، اور اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو، ارے ان کے اشکوں کے لیے جنت سے آ جاتی ہے ماں۔ اور یہ آخری شعر کہ شکریہ ہو ہی نہیں
सकता कभी माँ का अदा। अरे शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी माँ का अदा। अरे मरते मरते भी दुआ जीने के दे जाती है माँ। वाजिबुल एहतराम मोमिनीन, हमारे बड़े भाई रेहान भाई के माँ की सोयुम की इस मजलिस को अपने मखसूस अंदाज से खिताब फरमाएंगे मशहूर ज़माना शायर अहले बैत, खतीब अहले बैत अलहाज व करबलाई मौलाना मीसम ज़ैदी साहब कबला। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। और वाजिबुल एहतराम मोमिनीन, ये मजलिस जो है आप ग्राफ एजेंसी के यूट्यूब चैनल पर बराह रास्त कभी भी देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। आप अदा थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए। बावाज़े बुलंद नारे सलवात। हज़रात, एक मरतबा सूरह हाम्द और 3 मरतबा सूरह अखलास की तिलावत फरमाकर हुरुन निसा बेगम और सरकार जहाँ बिनते आगा ज़फ़्फ़ार अली ख़ान के नाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम अल्लज़ीना अलैहिम फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल्ल वल हराम वल रुक्न वल मकाम वस्सलात वस्सयाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीअत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मोहब्बत वल इरफान वल हक़्क़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़हिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। या अली अंता व शीअतुका हुमुल फ़ाइज़ून। हज़रत पैगम्बर इस्लाम सरकार ख़त्मी मरतबत हज़रत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि या अली, यानी आए अली, अंता आप, वशीअतों का और आपके शीआ, हुमुल फायजून, कामयाब हैं, फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी कामयाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम शिया होना कोई मामूली बात नहीं है। बड़े फ़ज़ाइल, बड़े मरातिब, बड़े रुतबे मासूमीन ने एक शिया के बयान किए। फ़ज़ाइल बयान करने के साथ साथ एक शिया के क्या फ़राइज़ हैं ये भी मासूमीन ने बयान फरमाया। इस वक्त मेरा जी चाह रहा है कि मैं आपकी खिदमत में एक दो बातें इस सिलसिले में अर्ज़ करूं। हमारे और आपके 11वें इमाम, इमाम हसन आपका इरशाद गिरामी है कि एक शिया की 5 अलामतें हैं। यानी अगर कोई किसी शिया को पहचानना चाहता है तो अगर वो अपने आप को शिया न भी कहे तो इन 5 अलामतों से जाना और पहचाना जा सकता है। अरे क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह। जिसमें मासूम ने इरशाद फरमाया कि पहली अलामत है दाहिने हाथ में अंगूठी पहनना। एक सलावत पढ़े बहुत तवज्जो के साथ ये बात आप समाअत फरमाएं। दाहिने हाथ में, राइट हैंड में अंगूठी पहनना। अब आपने इस बात को महसूस किया या नहीं महसूस किया कि अगर शिया होने की अलामत यह है कि दाहिने हाथ में अंगूठी पहनी जाए, तो अगर कोई शख्स दाहिने हाथ में भी अंगूठी पहने हुए और बाएं हाथ में भी अंगूठी पहने हुए है तो फिर अलामत कहाँ है? एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद, एक सलावत और पढ़े पर मोहम्मद। और देखिए इसके पीछे भी एक हिकमत है। जंग सिफ़ीन के बाद, यानी जब तहकीम का मरहला पेश आया और अबू मूसा अशरी ने जो मौला अली की तरफ से सामने आया और उधर से अम्र आस, और उसके बाद अम्र आस ने एक हीला किया और अपने दाहिने हाथ से अंगूठी उतारी और बाएं हाथ में पहन ली, तो उसके बाद से माविया ज़ादों की अलामत बन गई बाएं हाथ में अंगूठी पहनना, और अली वालों की अलामत बन गई दाहिने हाथ में। एक सलावत पढ़ने वाले मोहम्मद एक सलावत और पढ़ने वाले मोहम्मद। अब दाहिने हाथ में जो अंगूठी पहनी जाए तो उसमें हर ऐसा नगीना पहनना बाइस सवाब है, मुस्तहब है कि जो किसी न किसी तरह से मासूमीन से मंसूब है। समझ रहे हैं आप? चाहे वो फ़ीरोज़ा हो या अक़ीक़ हो या दुर्र नजफ़ हो या याक़ूत हो। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद। और इसमें कभी इस शक और शुबहे में नहीं पड़ना चाहिए कि ये नगीना हमें रास आ रहा है और ये नगीना हमें रास नहीं आ रहा है। भाई अगर कोई चीज़ इमाम से मंसूब हो जाए तो फिर शिया को वो रास ना आएगा तो फिर क्या आएगा? एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद। देखिए आज
بالکل الگ ہٹ کے 2-4 باتیں خدا جانے کیوں میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اس سے پہلے مجلس تھی لیکن وہاں کچھ اور موضوع چھڑ گیا, تو اس وقت جی چاہ رہا ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. مرحومہ کے لیے شاید بہترین ایصال ثواب بھی قرار پائے. تو داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا اور چاندی کی انگوٹھی پہننا. دیکھیں میں بالکل واضح طور پر یہاں بیٹھے ہوئے افراد کی خدمت میں عرض کروں کہ دین اسلام میں کسی بھی صورت میں مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے. آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یعنی جیسے شراب پینا حرام ہے, جیسے جوا کھیلنا حرام ہے, جیسے زنا حرام ہے, جیسے غیبت کرنا حرام ہے, جیسے جھوٹ بولنا حرام ہے, بالکل اسی طرح سے سونے کا کوئی زیور پہننا حرام ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد. اور میں آپ کی خدمت میں یوں عرض کروں گا, دیکھیں میں اپنے لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ ایک مثال ہمارے یہاں رئیس بھائی دی جاتی ہے. میں نے کہا ایک تو کڑوا کریلا اور پھر نیم چڑھا, اوپر سے نیم چڑھا. اب میں دیکھتا ہوں صاحب کون خاموش رہتا ہے. لوگ کہتے ہیں تبلیغی باتوں پر واہ واہ نہیں ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھیں کیسے واہ واہ ہوتی ہے کہ ایک تو کڑوا کریلا اور اوپر سے نیم چڑھا. تو بھائی ایک تو سونا پہننا یوں ہی حرام ہے, اور اوپر سے بات یہ ہے کہ یزید پہنتا تھا. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ نہیں عن المنکر کے لیے اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے. صلوات پڑھے بر محمد وآل. یزید تو سونا پہننا حرام ہے. اب مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جو مجلس کا رخ ہوتا ہے اور جو مجلس کا انداز ہوتا ہے اس کو برقرار رکھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ کے رسول یعنی پیغمبر اسلام کہیں چلے جا رہے تھے اور سامنے سے ایک صحابی آیا, پیغمبر کا صحابی, با وفا صحابی. اس نے پیغمبر کو سلام کیا. جب اس نے پیغمبر کو سلام کیا تو پیغمبر نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی. جب پیغمبر نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے تو اس سے کہا ذرا ہاتھ ادھر لاؤ. اس نے ہاتھ آگے بڑھایا, پیغمبر نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور اچھال دی. کیا سن رہے ہیں؟ پیغمبر نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے اچھال دی. پیغمبر اسلام آگے بڑھ گئے. یہ آدمی صحابی تھا, با وفا صحابی تھا, غلطی ہو گئی, وہی کھڑے ہو کے رونے لگا, گریہ کرنے لگا اور بہت زیادہ روتا رہا. ادھر سے ایک دوسرا صحابی آیا, اس نے دیکھا کہ یہ رو رہا ہے اور کوئی موجود بھی نہیں ہے, تو اس نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. کہ کیا ہوا؟ کہ میں سونے کی انگوٹھی پہنے ہوا تھا, پیغمبر سے ملاقات ہو گئی, انہوں نے میرے ہاتھ سے اتار کے پھینک دی. تو وہ دوسرا صحابی یہ سمجھا کہ شاید یہ اس لیے رو رہا ہے کہ اس کی سونے کی انگوٹھی چلی گئی. تو اس نے کہا کہیں دور پھینک دی. یہیں سے معلوم ہوتا ہے صحابی میں کتنا فرق ہوتا ہے. ایک صلوات محمد کہیں دور پھینک دی. تو اس نے کہا کہ کہیں دور نہیں پھینکی ہے بلکہ سامنے. کہاں کا سامنے؟ وہ دیکھو پڑی ہوئی ہے. تو اس نے دیکھا کہ سامنے انگوٹھی پڑی ہوئی ہے. تو صحابی نے کہا پھر رونے کی کیا بات ہے, اٹھا لو, سامنے انگوٹھی پڑی ہوئی ہے, اٹھا لو. تو ظاہر سی بات ہے. اب آپ مجھے بتائیں, آج کل جو لوگ ذرا سی باتوں میں توضیح المسائل کی بات کرتے ہیں یا حرام و حلال جائز ناجائز, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ بتائیں کہ اس صحابی نے جو مشورہ دیا کہ اٹھا لو, یہ جائز یا ناجائز؟ نہیں, ناجائز نہیں. ایک صلوات جب بات ہوگی تو پوری دلائل کے ساتھ ہوگی. تو اس نے کہا اٹھا لو. تو بھائی اس نے یہ تھوڑی کہا کہ پہن لو, اس نے کہا اٹھا لو. اب سونا پہننا حرام ہے, جیب میں رکھنا تھوڑی حرام ہے. اگر یہ اٹھا لیتا تو کوئی حرام کام نہ ہو جاتا. لیکن اس صحابی نے کہا کہ میں اسے نہیں اٹھاؤں, میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کہ رسول کے سامنے مجھ سے ایک حرام کام سرزد ہو گیا. تو پھر کہا اٹھا کیوں نہیں لیتے؟ اب قیامت کا جملہ ہے, جیسے جی چاہے ویسے سنیے گا. تو اس نے کہا میں اسے نہیں اٹھاؤں گا اس لیے کہ جسے رسول پھینک دے. کیا سنا آپ نے؟ کہ جسے رسول پھینک دیں
اسے میں کیسے اٹھاؤں؟ صحابی نے بتایا کہ اگر سونے کی بھی چیز ہو لیکن اگر رسول پھینک دیں تو اٹھاؤ نہیں۔ بس یہیں سے ہماری سمجھ میں بھی آ گیا، جسے رسول پھینک دیں اسے اٹھاؤ نہیں، اور جسے اپنی بزم سے اٹھا دیں صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ پانچ علامتیں آپ سن لیں، میں مجلس کو تمام کر دوں تو فرمایا ایک تو داہنے ہاتھ میں انگوٹھی، دوسرے 51 رکعت نماز ایک دن، ایک صلوات پڑھے پر محمد 51، یہ ہے ایک شیعہ کی علامت۔ اب 51 رکعت نماز کیا ہے؟ آپ کے گھر میں توضیح المسائل ہوگی، اس میں آپ دیکھیں ایک تو جو 17 رکعت آپ واجب نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد نوافل، اور پھر 11 رکعتیں نماز شب کی، سب ملا کر 51 رکعت نماز۔ تو اس کی بھی کوشش ہونا چاہیے کہ ہم بہرحال جتنا ہو سکے اتنا اس نشانی کو پورا کریں، یعنی اگر 51 رکعت پڑھیں تو سبحان اللہ، کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا 51 رکعت نماز۔ دو میں نے آپ کے سامنے علامتیں عرض کی، ایک انگوٹھی داہنے ہاتھ میں، داہنے ہاتھ میں انگوٹھی، بائیں ہاتھ میں نہیں، داہنے ہاتھ میں انگوٹھی، دوسرے 51 رکعت نماز۔ تیسری چیز کیا ہے؟ کہ تیسری چیز ہے بلند آواز سے نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک صلوات پڑھے پر محمد۔ دیکھیں قبلہ لوگ کہتے ہیں کام کی، اس وقت بڑی کام کی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کیا ہے؟ کہ یہ شیعہ کی علامت ہے، بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا۔ وہاں تو نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی نہیں کہا جا رہا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بغیر بسم اللہ کے نماز ہو رہی، یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے کہنا، یہ ہے شیعہ کی علامت۔ اب یہ میں اپنے بچوں کو بتا دوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے کہنے کا مطلب کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، یا عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی مغرب کی پہلی 2 رکعتیں، عشاء کی پہلی 2 رکعتیں، تو اس میں تو آپ بلند آواز سے قرات کر رہے ہیں، یہ جہری نمازیں ہیں، تو اس میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے کہنا ہی کہنا ہے، اس میں تو کچھ پوچھنا ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ نمازیں جو سری نمازیں کہلاتی ہیں، یعنی جن میں قرات آہستہ آہستہ کی جاتی ہے، مثلا آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، یا مثلا مغرب و عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، تیسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں آپ تسبیحات اربعہ کے بجائے آپ مثلا سورہ حمد پڑھ رہے ہیں، اس طرح بھی تو نماز ہوگی نا۔ تو اس میں جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں تو اگر آپ خاموشی سے کہتے ہیں تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، صلوات علی محمد و آلہ تو یہ مستحب ہے، اور یہ ایک شیعہ کی علامت ہے۔ یعنی اگر آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں تو آپ نے بلند آواز سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بعد میں جب آپ نے الحمدللہ کہا پورا سورہ پڑھا تو آہستہ آہستہ پڑھا، پھر آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد آپ نے مثلا سورہ قدر پڑھا تو آہستہ آہستہ پڑھا۔ ایک اور بہت کام کی بات میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھیے تو نماز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب آپ سورہ حمد کے بعد کوئی دوسرا سورہ پڑھیے، دیکھیے بڑی ٹیکنیکل بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جب آپ سورہ حمد کے بعد کوئی دوسرا سورہ پڑھیے، کوئی بھی سورہ پڑھیں، آپ کو اجازت ہے نا کوئی بھی سورہ آپ پڑھ سکتے ہیں، تو سورے کی ابتدا کرنے سے پہلے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے پہلے، یعنی سورہ ہم تو آپ پڑھ ہی رہے ہیں، اس کے بعد جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں تو بسم اللہ کہنے سے پہلے آپ تعین کر لیں کہ کون سا سورہ پڑھ رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ دیکھیں بڑی باریک بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اس میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ مسلسل پڑھتے ہیں، مثلا آپ سورہ قدر ہی پڑھتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر سورہ کوثر ہی پڑھتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ بدل بدل کے پڑھتے ہیں، یعنی سورہ ہم کے بعد آپ اگر بدل بدل کے سورہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے پہلے آپ یہ تعین کر لیں، یہ طے کر لیں کہ کون سا سورہ پڑھ رہے ہیں۔ پہلے آپ نے طے کر لیا کہ کون سا سورہ پڑھ رہے ہیں، پھر آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پہلے طے کر لیا، پھر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر،
آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے پہلے طے کر لیں کہ کون سا سورہ پڑھنا ہے. ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے ہوئے لوگ سوچ رہے ہو کہ اس سے فائدہ کیا ہے. نہیں، فائدہ یہ ہے کہ ہم میں اور دوسروں میں اسی پر تو اختلاف ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سوروں کا جز ہے یا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ سورے کا جز نہیں ہے، یہ صرف تبرکاً لکھا ہوا ہے. ہم یہ کہتے ہیں جہاں جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہاں وہاں یہ سورے کا جز ہے. میرے بچے سنے اور سمجھے جو میں عرض کر رہا ہوں. تو نماز میں پڑھنے سے پہلے طے کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہے ہیں یہ سورہ قدر کا جز سمجھ کے کہہ رہے ہیں یا سورہ کوثر کا جز سمجھ کے کہہ رہے ہیں یا سورہ توحید کا جز سمجھ کے کہہ رہے ہیں. صلوات بر محمد و آل بھیا ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد. دیکھیں موبائل تو بعد میں مل جائے گا، اس پر میں بڑے کام کی باتیں کر رہا ہوں، لہذا میری طرف متوجہ رہیں. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد. پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلی چیز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی وہ کیا؟ دائنے ہاتھ میں انگوٹھی. دوسری چیز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی وہ کیا ہے؟ کہ 51 رکعت نماز. تیسری چیز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی باواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سے نماز پڑھیں، جو پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہوں گے، جو بچے نہ پڑھتے ہیں وہ آج سے جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، چاہے سری نماز کیوں نہ ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، باقی سورہ نہیں، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے کہیں. چوتھی چیز کیا ہے؟ کہ چوتھی چیز ہے نماز کے بعد سجدہ شکر. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و سجدہ شکر. دیکھیں اللہ اکبر، یعنی نہ معلوم کیا لوگوں کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ اگر نماز کا تذکرہ ہوگا تو فضائل نہیں پڑھے جائیں گے، اور فضائل پڑھے جائیں گے تو نماز کا تذکرہ نہیں ہوگا. آپ بتائیں اتنی دیر سے میں آپ کو کیا سنا رہا ہوں؟ فضائل آپ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں؟ سجدہ شکر، یہ نماز کے بعد جو آپ سجدے میں جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ ایک شیعہ کی پہچان ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آج کل آپ دیکھیں کہ لوگ ادھر ادھر انہوں نے دیکھا اور اس کا مسلح سمیٹا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و ایک باوت بلند صلوات پڑھیں بر محمد و دیکھیں کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن میں ایک بات ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، دل تھام کے سنیے گا جو بات میں عرض کر رہا ہوں، کہ اہل بیت کا شیعہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے مخالف کی کوئی ادا اچھی نہ لگے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل، کوئی ادا اچھی نہ. ایک بابا دے بلند صلوات پڑھیں بر محمد و آل. تو کوئی ادا اچھی نہ لگے. تو میری بات سنیں آپ، تو یہ نماز کے بعد مسلح اٹھایا اور چل دیے. نہیں، اس وقت تک ہم نماز کے بعد مسلح سے نہیں اٹھتے جب تک شکر کا سجدہ ادا نہ کریں. آپ کو معلوم ہے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ جانتے ہیں آپ؟ یہ شکر کا سجدہ سرکار مقدس اردبیلی، بہت بڑا نام، سرکار مقدس اردبیلی واقعی مقدس تھے. اگر آپ بیان کریں تو میرے خیال میں آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ انہی کے فضائل بیان کر دیں. سرکار مقدس اردبیلی کبھی جس گھوڑے پر سوار ہوئے اس کو چابک نہیں مارا. جب چلتے تھے اور اگر ان کی سواری کے گھوڑا گھاس واس کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا تو اتر کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ یہ مخلوق خدا ہے، پہلے یہ ادھر متوجہ ہو جائے اس کے بعد آگے بڑھیں. اتنے مقدس آدمی تھے سرکار مقدس اردبیلی، بہت زبردست شخصیت کے حامل. تو ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے حدیقۃ الشیعہ، بڑی غضب کی کتاب ہے حدیقۃ الشیعہ. اب پوری کتاب مناظرے پر مبنی ہے، فضائل اہل بیت کے تحریر ہیں اور تولا بھی ہے اور خوب خوب تبرہ بھی ہے اور مناظرہ بھی. سرکار مقدس اردبیلی، یہ ایسی کتاب ہے حدیقۃ الشیعہ کہ ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم
ایک آدھ چیز اسے پڑھ لیں آپ کے سامنے عرض کر دیں، ورنہ یہ وہ کتابیں ہیں قبلہ کہ جن سے ہمارے مراجع کرام استفادہ کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے پر محمد وعلیہ، یعنی جن لوگوں کی آپ تقلید کرتے ہیں وہ ان کتابوں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ تو سرکار مقدس اردبیلی کی کتاب ہے، کیا غضب کے عالم تھے مقدس اردبیلی، انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ جب رسول اللہ کو حکم ہوا ہجرت کرنے کا اور مولا علی سے فرمایا کہ یا علی آج کی رات خطرہ ہے، آج کی رات، آئیے تھوڑا آئیے، تو مولا علی سے فرمایا رسول اللہ نے کہ آج کی رات خطرہ ہے۔ اب سرکار مقدس اردبیلی کی بات ظاہر سی بات ہے، سنجیدہ بات ہے، تو اس سے پہلے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ جو خطیب آل محمد کہلاتے تھے، بڑے خوبصورت سی بات ارشاد فرماتے تھے کہ ساری کائنات میں یا ساری تاریخ انسانیت میں صرف ایک موقع ایسا ہے، ورنہ اگر ایک آدمی دوسرے آدمی سے کہتا ہے کہ خطرہ ہے تو دوسرا جملہ یہ ہوتا ہے کہ جاگتے رہنا۔ آپ نے شاید بالکل ہی غور نہیں کیا، واقعی آپ بتائیے، دیکھیے جاگتے رہنے والی بات ہے، سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں، کہیں بھی اگر کوئی کسی کو فون کرے گا بھائی آج کی رات خطرہ ہے تو وہ کہے گا بھائی جاگتے رہنا۔ وہ کہتے تھے عالم انسانیت میں صرف ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا یا علی آج کی رات خطرہ ہے، آپ ہمارے بستر پر سو جائیے۔ صلوات پڑھنے پر محمد اور خطرہ بھی کسب قیامت کا خطرہ کہ یا علی آج آپ ہمارے بستر پر سو جائیے۔ تو اب میسم زیادی نہیں کہہ رہا ہے، کسی چھوٹے موٹے آدمی نے نہیں لکھا ہے، سرکار مقدس اردبیلی لکھتے ہیں کہ مولا علی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اللہ اکبر۔ اگر سمجھدار لوگ سننا چاہیں تو میں ایک جملہ عرض کروں کہ کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں یا علی آپ کے سو رہنے سے میری جان بچ جائے گی۔ لیجئے خالی یہ بیان کیجئے ہوا نکل جائے گی الصلاۃ خیر من النوم کی۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا یا علی آپ کے سو رہنے سے میری جان بچ جائے گی۔ سرکار مقدس اردبیلی لکھتے ہیں کہ مولا علی نے یہ نہیں پوچھا کہ میری جان بچے گی یا نہیں، اللہ جانے آپ کہاں ہیں، یہ نہیں پوچھا کہ میری جان بچے گی یا نہیں بچے گی، بلکہ کہ آپ کی جان بچ جائے گی، کہاں میری جان بچ جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں مولا علی نے فوراً شکر کا سجدہ کیا، فوراً شکر کا سجدہ کیا۔ اب مقدس اردبیلی لکھتے ہیں کہ محمد کی امت میں یہ شکر کا پہلا سجدہ تھا۔ صلوات بر محمد وآل رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا علی یہ میری اور آپ کی محبت کا ویسا ہی امتحان ہے جیسا امتحان ابراہیم اور اسماعیل کا ہوا تھا۔ جیسا ان کا امتحان ہوا تھا ویسے ہی اس وقت ہمارا اور آپ کا امتحان ہو رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہاں ویسا امتحان ہو رہا ہے؟ کیا رسول اللہ مولا علی کی گردن پر چھری رکھ رہے ہیں؟ کہا نہیں۔ اب مقدس اردبیلی نے اس کی وضاحت کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جس طرح سے وہاں جناب اسماعیل نے اپنی گود کے پالے کو منائے مکہ میں تلوار کے نیچے لٹایا، چھری کے نیچے لٹایا، ایسے ہی یہاں رسول اللہ نے اپنی گود کے پالے کو تلواروں کے سائے میں سلایا۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و تلواروں کے سائے میں۔ اب
ایک نقطہ انہوں نے لکھا ہے کسی عالم کے حوالے سے، مقدس اردبیلی نے، لیکن وہ اس وقت نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن بہرحال سنیں، لیکن جملہ بہت اچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہاں ابراہیم چھری کے نیچے لیٹے اور یہاں مولا علی تلواروں کے سائے میں سوئے۔ قسم خدا کی کیا حساس نقطہ ہے، ہماری جان قربان۔ یہاں ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، ذاکرین بیٹھے ہیں، شعراء بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، جملہ رہائے گا نہ جائے گا۔ میں نے کہا بے شک اسماعیل چھری کے نیچے لیٹے، بہت بڑی قربانی، بہت بڑی قربانی۔ مولا علی تلواروں کے سائے میں سوئے، بہت بڑی قربانی۔ میں نے کہا لیکن ایک فرق ضرور ہے، سنیے گا فرق، قسم خدا کی، جو محسوس کرے گا وہ خاموش نہیں رہے گا۔ کہا ایک فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ جب اسماعیل چھری کے نیچے لیٹے تھے تو لیٹے تو تھے، ہاتھ پار بندھے ہوئے تھے، بابا کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، باپ کے ہاتھ میں چھری تھی، لیکن اسماعیل کے دل کے کسی گوشے میں یہ بات ضرور تھی کہ بہرحال چھری رحم دل باپ کے ہاتھوں میں ہے۔ نہیں شاید آپ پہنچا ہی نہیں بھائی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ ایک صلوات اور پڑھے محمد وآلہ کم سے کم یہ تو ذہن میں تھا نا کہ چھری رحم دل باپ کے ہاتھوں میں ہے، لیکن جب علی تلواروں کے سائے میں سو رہے تھے تو علی جانتے تھے کہ تلواریں چاہنے والوں کے ہاتھوں میں نہیں ہیں، دشمنوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ اب ایک جملہ اپنے بھائی کی طرف سے سن لیجئے کہ بھائی اسماعیل وہاں چھری کے نیچے لیٹے تھے، یہاں مولا علی تلواروں کے سائے میں سو رہے تھے، لیکن چونکہ نیتیں الگ الگ تھیں، چونکہ کیفیتیں الگ تھیں، چونکہ قربانیوں کا جذبہ الگ الگ تھا، چونکہ قربانیوں کے مراتب الگ الگ تھے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، لہذا جزا بھی الگ الگ آئی۔ اسماعیل کے لیے دمبا آیا، علی کے لیے دمبا نہیں آیا، اللہ کی مرضی آئی۔ ایک صلوات اور پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ اب ایک بات آپ کے لیے کہہ دوں، مرحومہ کو بھی بہترین ایصال ثواب ہو جائے، بقرعید کے لیے مسلمان بکرے خرید کے لاتے ہیں، بہتر سے بہتر بکرا، تگڑے سے تگڑا بکرا، مہنگے سے مہنگا بکرا۔ ہم نے پوچھا یہ بکرے کیوں آ رہے ہیں؟ کہ ہم اس پر بیٹھ کر پل صراط سے پار ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو اس بکرے کی شبیہ ہے اس کا قائم مقام ہے، اس دمبے کا کہ جو جناب اسماعیل کے لیے آیا تھا، جو جناب اسماعیل کے لیے آیا تھا، جو جناب اسماعیل کے لیے آیا تھا۔ ہمارے اسماعیل کے لیے دمبا آیا، علی کے لیے مرضی آئی۔ ہمیں بتاؤ کہ تم دمبے پر بیٹھ کے جنت پہ جا سکتے ہو، ہم علی کی مرضی سے جنت پہ نہیں جائیں۔ صلوات اور پڑھتے پر محمد وآلہ بس بات تمام ہو گئی۔ تو 5 چیزیں امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، الحمدللہ اسی کے اوپر مجلس تمام ہو رہی۔ پہلی چیز کیا؟ دائنے ہاتھ میں انگوٹھی۔ دوسری چیز کیا؟ 51 رکعت نماز، دیکھیں الحمدللہ سب کو یاد ہے۔ تیسری چیز کیا؟ بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھی چیز کیا؟ شکر کا سجدہ، سجدہ شکر۔ کیا سمجھا؟ سجدہ شکر۔ اب جملہ عرض کر رہا ہوں جیسے چاہے ویسے تو نہیں جگہ، سجدہ شکر، چاہے وہ نماز کے بعد ہو، کیا سن رہے ہیں آپ، چاہے وہ نماز کے بعد ہو اور چاہے کسی معصوم کی بارگاہ میں ہو۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ یہ علامت ہے شیعہ کے شکر کا سجدہ۔ اور چوتھی چیز کیا؟ کہ چوتھی چیز ہے زیارت اربعین۔ سمجھا؟ زیارت اربعین۔ اب ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ 5 علامتیں جو امام نے ارشاد فرمائیں، اس میں کہیں ولایت علی کا تو ذکر ہی نہیں، اس میں علی ولی اللہ تو بیان ہی نہیں ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں
کہ اگر کوئی سوال کرے تو اس کی عقل پر شک ہوگا، اس لیے کہ شیعہ کی علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ ارے بھیا شیعہ کی علامتیں بیان ہوئی ہیں، بغیر ولایت کے، بغیر علی ولی اللہ کے کوئی شیعہ ہی کہاں ہو سکتا ہے؟ زیارت اربعین کی زیارت آپ نے دیکھا، یہ اربعین میں جو اتنے لوگ جاتے ہیں آقا حسین کے روضے کی زیارت کے لیے، یہ زیارت اربعین، کوشش کریں کہ وہاں پہنچیں، اور اگر نہ پہنچ سکیں تو روزے اربعین جو مخصوص زیارت ہے وہ پڑھیں۔ یہ شیعہ کی علامت ہے، ساری دنیا میں اس کا کوئی جواب نہیں۔ بڑے بڑے مجمعوں پر لوگ ناز کرتے ہیں، اس وقت طنز کر کے مسلمان بڑے خوش ہوتے ہیں، وہاں اتنے مر گئے، اتنے مر گئے، اتنے مر گئے۔ خالی اعتراض نہ کرو، تمہارے پاس بھی کوئی ایسا مجمع ہو تو دکھاؤ۔ کس منہ سے حج کا نام لوگے؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ، ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد وآلہ۔ لیکن آ کے دیکھو اربعین میں کروڑوں کا مجمع، مرنا تو بڑی بات، کسی کی انگلی نہیں ٹوٹتی۔ کوئی گر جائے تو لوگ پلکوں پر اٹھانے کے لیے تیار۔ ساری دنیا میں یہ مناظر کہیں نہیں ملیں گے۔ کھانے کے لیے خوشامد کرتے ہوئے لوگ ملتے ہیں، ہمیں کھانا کھلا دو، لیکن کھانا کھا لو، ہاتھ جوڑ رہے ہیں کھانا کھا لو، پیروں کو گرے پڑ رہے ہیں کھانا کھا لو، ہمارے گھر میں آرام کر لو، پیر دبا رہے ہیں، جو پیدل چل کے آ رہے ہیں ان کے پیروں سے کانٹے نکال رہے ہیں۔ جس کے پاس جو ہے وہ بنام حسین لٹانے کے لیے تیار۔ عزیزوں، یہ باتیں پڑھنے کی ہیں، بہرحال اب تو کچھ مسائل ایسے ہیں آپ یقین مانیں کہ خود پڑھنے میں شرم آنے لگی ہے، اس لیے کہ بار بار پڑھو اور کسی پہ کوئی اثر نہ ہو، تو میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ بہرحال جلوسوں میں، سبیلوں پر وہ تہذیب جو ہونا چاہیے، میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ کچھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ طبقہ جو وہاں پر اس طرح سے بیہیو کرتا ہے شاید وہ مجلسوں ہی میں نہیں آتا۔ تو بہرحال کچھ چیزیں عجیب و غریب ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ عراقی 4 دن پیدل چل کے آتے ہیں، اور 4 دن نہیں، بعد 15 دن، مہینہ بھر چلتے ہیں۔ کوئی 500 کلومیٹر سے آ رہا ہے، کوئی 600 کلومیٹر سے آ رہا ہے، کوئی بصرہ سے آ رہا ہے، کوئی وہاں سے آ رہا ہے، کوئی وہاں سے آ رہا ہے، دور دور سے، قازمین سے آ رہے ہیں، بغداد سے آ رہے ہیں، نجف سے تو بہت بڑا مجمع چلتا ہے، لیکن بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں، بصرے سے آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں۔ اور عزیزوں اکثر لوگ ایسے ہیں، آپ یقین مانیں عراق کے رہنے والے، جو اتنا پیدل چل کے آتے ہیں اور پھر دور سے آقا حسین کو سلام کرتے ہیں، روضے کے اندر نہیں جاتے اور واپس چلے جاتے۔ اگر رات میں قیام کرتے ہیں تو فٹ پاتھ پر سو جاتے ہیں، ہوٹل میں کمرہ نہیں لیتے۔ وہ غریب نہیں ہے، فقیر نہیں ہے، کمزور بھی نہیں ہے کہ ہماری طرح اربعین میں بوسہ نہ لے سکیں، ایسے لوگ بھی نہیں، لیکن باہر سے چلے آتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کہ ان کے ذہن میں کہ ہم تو یہیں کے رہنے والے ہیں اور ہم تو بعد میں بھی آ جائیں گے، لیکن جو لوگ دور سے آئے ہیں ان کو موقع مل جائے زیارت کا۔ ہم باہر سو جائیں ایک رات، ہوٹل میں ایک کمرہ جو ہے وہ باہر سے آنے والے مہمانوں کے لیے مہیا رہے۔
تو یہ جذبہ. اب ان سے پوچھے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو, تو صرف ایک جواب ہے کہ اربعین میں اس لیے آئے ہیں کہ حسین کی بہن زینب اپنے بھیا کا چہلم کرنے کے لیے کربلا آئے. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء. ہاں عزیزوں, خداوند عالم مرحومہ کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے, ان کے متعلقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے اور زیادہ ایصال ثواب کی توفیق عنایت فرمائے. بس مجلس تمام. ہاں عزیزوں, علی کی بیٹی زینب اپنے بھیا کا چہلم کرنے کے لیے آئے ہیں. مصائب میں ہم کوئی نئی بات آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر سکتے, سب آپ کی سنی ہوئی باتیں ہیں. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری آقا حسین کی قبر مطہر پر بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے زائر ہیں امام حسین کے. غلام پہلو میں بیٹھا ہوا ہے. غلام سے کہا کہ قیامت آ گئی. اس نے کہا نہیں, قیامت تو نہیں آئی, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے علی کی آواز سنائی دے رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے میرے مولا نوحہ کر رہے ہیں. اب علی تو قیامت ہی میں آئیں گے نا. غلام گیا, کافی دیر کے بعد واپس آیا. آنے کے بعد کہتا ہے کہ علی نہیں آ رہے ہیں بلکہ علی کی بیٹی زینب قید شام سے چھٹ کے زینب آ رہی ہیں, اور بیویاں بھی ساتھ ہیں, اور بی بی زینب نوحہ کر رہی ہیں, اپنے بابا کے لہجے میں نوحہ کر رہی ہیں. بس عزیزوں اتنا سننا تھا کہ جناب جابر نے اپنے غلام سے کہا مجھے اٹھاؤ. غلام نے سہارا دے کے اٹھایا, کہا کچھ دور چلو. کچھ دور پہنچے, کہا یہاں رکیں, کہا نہیں اور دور چلو. کچھ اور دور پہنچے, یہاں رکیں, کہا نہیں اور دور چلو. جب اتنی دور چلے گئے کہ کانوں میں آواز آنا بند ہو گئی تو کہا یہاں بیٹھ جاؤ. غلام بھی بیٹھ گیا, جابر بھی بیٹھ گئے. غلام نے کہا میرے آقا آپ جب سے قبر حسین پہ آئے ایک لمحے کے لیے کبھی جدا ہونا گوارا نہ کیا. اے آقا آج اتنی دور کیوں چلے آئے؟ کہا تجھے کیا معلوم, جب 19ویں رمضان کو علی کے سر پر ضربت لگی تھی, حسنین علی کو لے کے گھر جا رہے تھے گلیم میں, ہم پیچھے پیچھے والیہ کے نعرے لگاتے ہوئے جا رہے تھے. جب گھر قریب آیا تو میرے مولا نے اپنے بیٹے حسن کو بلایا, کہا میرے میرے دوستوں کو واپس کر دو, اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری ماں بہنوں کے رونے کی آواز نامحرموں کے کانوں تک جائے. ہم واپس آ گئے. ارے جب تم چلے گئے تھے تو قبر حسین سے آواز آ رہی تھی, اے میرے نانا کے صحابی, اے جابر میری قبر سے دور چلے جاؤ, اس لیے کہ میری بہن زینب آ رہی ہے. اے جابر زینب کا اتنا خیال, لیکن ذرا بعد قتل حسین آ جاؤ, یہی زینب ہیں, سر سے ردا چھینی جا رہی ہے. دیار بدیار پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کے تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما. پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کا ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پہ زندہ رہیں, اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں. پروردگار جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کے اصحاب اور انصار میں ہمارا شمار فرما. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر حور النساء بیگم عرف سرکار جہاں بنت آغا زوار علی خان کے نام. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اعوذ علیہم ورحمۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صل علی محمد.
या हुसैन 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 किस तरह बंधे हाथों से गुस्ल दिया होगा और खून भरा कुर्ता वो जिस्म से चिपका था क्या हाल हुआ होगा ये देख के आबिद का ये सोच के आँखों में ये सोच के आँखों में आंसू चले आते हैं सज्जाद सकीना की मैयत को उठाते हैं सज्जाद सकीना आए इस आलम गुर्बत में क्या क्या है सितम ढाए सब बीबियों का आबिद सब बीबियों को आबिद नजदीक बुलाते हैं सज्जाद सकीना की मैयत उठाते हैं सज्जाद सकीना की मैयत उठाते हैं डूबी हुई नब्ज़े हैं और जिस्म भी ठंडा है और मौत का बच्ची के माथे पे पसीना है नींद आई से कैसे तकिया न बिछोना है सज्जाद हजी लब पे सज्जाद हजी लब पे फरियाद ये लाते हैं सज्जाद सकीना की मैयत को उठाते हैं सज्जाद सकीना की मैयत को उठाते हैं वो शाम गरीबा से सोई थी कहाँ बच्ची लगता है यही हमको शायद उसे नींद आई जिंदा के अंधेरे से इतनी थी वो घबराई ऐ मेरी बहन उठो ऐ मेरी बहन उठो सज्जाद जगाते हैं सज्जाद सकीना की मैयत को उठाते हैं सज्जाद सकीना की मैयत को उठाते हैं उफ प्यास की शिद्दत से ये हाल सकीना था लब सूखे हुए उसके मुरझाया हुआ चेहरा कम सिन थी मगर उस पर आलम था ज़ईफ़ी का ये मरसिया बच्ची का ये मरसिया बच्ची का सज्जाद सुनाते हैं सज्जाद सकीना की मैयत को उठाते हैं सज्जाद सकीना की मैयत को उठाते हैं ज़ैनब ने कहा रोकर दीदार जरा कर लूं कुलसूम भी आ जाओ और तुम
تم بھی رباب آؤ اور دیکھ لو جی بھر کے ایک بار سکینہ کو، عابد ابھی بچی کو، عابد ابھی بچی کو تربت میں چھپاتے ہیں، سجاد سکینہ کی میت اٹھاتے ہیں، سجاد سکینہ کی میت اٹھاتے ہیں، چھلکے ہوئے ہیں آنسو کوہرام ہے ایک برپا، کانوں سے سنا جس نے بھی حال سکینہ کا، بی بی کے مصائب میں ہے درد بھرا اتنا، اعجاز کا یہ نوحہ، اعجاز کا یہ نوحہ عارف جو سناتے ہیں، سجاد سکینہ کی میت اٹھاتے ہیں، سجاد سکینہ کی میت اٹھاتے ہیں، بہنا بہنا کہہ کر سینے سے لگاتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا ایھا المدفون بالغطوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا هذا، اجر اللہ تعالی فرجک وصل اللہ مخرجک بظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔